بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوام کو منظم کرنے اور اپنے ساتھ لے کر چلنے کی جو تدبیر ہم نے اختیار کی ہے، یہ اسی حکمت عملی کا تسلسل ہے جو سارے انبیاء کرام نے اختیار کی اور جس کو جماعت نے شروع میں ہی واضح کر دیا تھا کہ بالآخر ہم کو عوام کی رائے عام سے اور عوام کی تحریک سے اور عوام کی قوت جمع کر کے یہ تبدیلی لانا ہے۔ دوسرے ذرائع اپنے استعمال کے لیے بہت ساری شرائط کے طالب ہیں، وہ اسلحہ ہو یا مظاہرے ہوں یا اس قسم کی تدابیر ہوں، لیکن تبلیغ اور دعوت سے رائے عامہ کو ہموار کرنا، اس کی قوت بنانا، اس کو اپنے ساتھ لے کر چلنا، یہ تو انبیاء کرام کی بھی حکمت عملی رہی اور یہی ہم نے شروع سے اپنے لیے طے کیا تھا۔ اس پر عمل درآمد کی شکلیں، صورتیں حالات کے لحاظ سے بدلتی رہیں۔ عوام الناس کو منظم کر کے اپنے ساتھ لے کر چلنا یہ بڑا پرخطر کام ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ دین اور ایمان کے لیے جتنا خطرہ اس میں ہے اتنا کسی اور کام میں نہیں ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ جو بے شمار خدشات اندیشوں کا اظہار کرتے ہیں، وہ خدشات اور اندیشے بے بنیاد نہیں ہیں، وہ باقاعدہ ان کے واقعی خطرے ہیں جو موجود ہیں، اور شروع سے ان خطرات کی طرف انبیاء نے بھی اشارے کیے ہیں اور ہمارے امت کے صلحاء اور علماء سب اس کی طرف اشارے کرتے رہے کہ یہ بڑا پرخطر کام ہے، اور اس کے اندر جو خطرے ہیں نفس کے لیے اور دین کے لیے اور ایمان کے لیے، وہ بہت عظیم الشان خطرے ہیں۔ مال سے بڑھ کر تو نفس کے لیے فتنہ جاہ کا ہوتا ہے، اور اس کی طلب اور اس کی شہرت کی خواہش، اور دو انسان بھی پیچھے چلیں اس کے اندر کبر کا جذبہ اور اپنی ذات کے لیے کچھ حاصل کرنے کا جذبہ، یہ بڑی آسانی کے ساتھ شیطان دلوں کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ پھر لوگوں کے دل کو موہنا، اور 1,00,000 روپے جمع کرنے سے آدمی کو وہ خوشی اور افتخار نہیں حاصل ہوتا جو 2 آدمی کہنا ماننے لگے تو اس سے آدمی کو اپنی پوزیشن کا احساس ہوتا ہے، اور اس پوزیشن کے لیے دنیا میں کیا کتنے کچھ جھگڑے نہیں ہوتے کہ لوگ ہمارے پیچھے چلیں اور ہمارے ساتھ ہوں، اور پیروں میں اور علماء میں اور سیاسی لیڈروں میں اور ہر جگہ یہ خواہش سب سے بڑی ہوتی ہے۔ اسی لیے انبیاء کا طریقہ کار تو بڑا پرخطر اور پرعزم طریقہ کار ہے، تصوف اور ولایت کا طریقہ کار تو نسبتاً بڑا آسان طریقہ کار ہے کہ آدمی گوشے میں بیٹھ جائے، توجہ حاصل کر لے، اذکار میں مشغول ہو جائے، اپنے نفس کا تزکیہ کر لے، اللہ کے پاس پہنچ جائے، اس کی ذات میں فنا ہو جائے، یہ تو نسبتاً بڑا آسان طریقہ ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ کی ذات سے ربط قائم کر کے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے اعتصام باللہ کے ساتھ آدمی عوام کی طرف رخ کرے اور مخلوق خدا کی طرف رخ کرے اور ان کو اپنے مقصد اور نظریے کے پیچھے جمع کرے اور ان کی قوت اپنے ہاتھ میں لے لے اور اس کو استعمال کر کے تاریخ کا رخ بدلے، یہ تو بڑا عزم کا طالب ہے اور بڑی محنت اور بڑا صبر چاہتا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ صبر اور محنت سے فرار کی راہ ہے، وہ نہیں سمجھتے کہ دراصل کیا چیز پیش نظر ہے، اور ان کو بدگمانیاں ہیں بلکہ یہ تو بڑے عزم اور صبر اور محنت کی راہ ہے کہ جو اختیار کی جا رہی ہے، یہ انبیاء کی راہ ہے۔ ہمارے سارے لٹریچر میں جو تزکیہ نفس کے موضوع پر پایا جاتا ہے، اس میں یہ 2 چیزوں میں ایک طریق ولایت اور ایک طریق نبوت، ان دونوں کا ذکر آیا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تصانیف میں ان کا ذکر کیا ہے کہ طریق ولایت تو یہی ہے کہ آدمی اپنا تزکیہ کر لے اور بیٹھ کر اپنے کو ٹھیک بنا لے، لیکن طریق نبوت یہ ہے کہ آدمی مخلوق کے ساتھ، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آدمی بڑی عبادات کرے اور گوشوں میں بیٹھے اور اللہ کی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور جس طرح انبیاء اٹھاتے تھے لیکن یہ کہ یہ خود اپنی جگہ پر ایک بڑا دین کے لیے عظیمت اور بڑی ہمت کا کام ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک
تحریر جو میں اکثر اپنے دوستوں کو سناتا ہوں، آپ میں سے بات سن چکے ہوں گے، لیکن اس کو دہرانا بڑا ضروری ہے اس وقت، کہ وہ نقل کرتے ہیں کہ شیخ عبد القدوس گنگوہ رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت عظیم صوفیہ میں سے تھے، انہوں نے ایک دفعہ یہ کہا کہ محمد عربی 7ویں آسمان پر حق تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے اور واپس آ گئے، اگر میں وہاں جاتا تو ہرگز واپس نہیں آتا۔ اور یہ لکھ کر وہ کہتے ہیں کہ دراصل یہی فرق ہے نبوت کے مزاج میں اور تصوف کے مزاج میں۔ تصوف کا تو منتہا یہ ہے کہ وہ حق میں فنا ہو جائے اور حق کو پا کر اسی میں گم ہو جائے، لیکن نبی تو حق کو پانے کے بعد واپس آتا ہے اور تاریخ کے دھارے میں اپنے آپ کو جھونک دیتا ہے اور تاریخ ساز قوتوں کو اپنی مٹھی میں لیتا ہے اور پھر ایک نئی دنیا تشکیل کرتا ہے جس سے رہتی دنیا تک انسانیت فائدہ اٹھاتی ہے۔ تو یہ کام جو ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ آسان کام ہے، کوئی شارٹ کٹ ہے، کوئی اقتدار کی حوث ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کام تو بڑا عظیم الشان کام ہے، یہ انبیاء کا کام ہے اور انبیاء کا نبوت کا منصب ہے۔ تو یہ کام کرنے کے لیے لوگ انبیاء کے طریقہ کار کا بھی نام بار بار لیتے ہیں۔ انبیاء کے طریقہ کار کے کچھ اصولی اجزاء ہیں، تو کچھ تدبیر کے اجزاء ہیں۔ تدبیر کے اجزاء تو سب انبیاء کے ساتھ بدلتے رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام 900 سال تک پکارتے رہے، وما آمن معه الا قلیل، مٹھی بھر لوگ ایمان لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے تو اپنی پوری قوم کو ساتھ لے کے نکلے، انہوں نے کوئی اس میں سے نہیں کیا کہ نہیں یہ تو وہ غلام تھے، نفسیات خراب ہو چکی تھی، ایمان عقائد بھی خراب تھے، نکلتے ہی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی اور معبود بنا دیجیے۔ یہ بنی اسرائیل تھے، حضرت موسیٰ کے ساتھ چل رہے تھے، اور یہ وہ لوگ تھے کہ ہر بات پہ جھگڑا کرتے تھے اور بار بار شکایت کرتے تھے، ہم تو بڑے آرام سے تھے فرعون کے یہاں، آپ خام کو نکالنا ہے، یہ آزادی ہم کو نہیں سود کرتی۔ تو یہ ایک اور طریقہ تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا اور تھا، حضور نے اور تدابیر اختیار کی۔ کچھ اس کے اصولی اجزاء ہیں، اور اصولی اجزاء میں سے چند چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہم ہیں، ہمیشہ ہی ان کو سامنے رہنا چاہیے اور پہلے بھی سامنے رہی ہیں، لیکن اس موقع پر ان کو تذکیر، ان کا دہرانا بڑا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تو اعتصام باللہ ہے، اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا اور تھامنا۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فقد ہدی الی صراط مستقیم، جس نے اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا اسی کو سیدھے راستہ دکھا دیا گیا، اس پر چلا دیا گیا، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا فجاہدوا فی اللہ حق جہادی، جس کے لیے اللہ نے تم کو منتخب کیا ہے اور تمہیں ابراہیم کی امت میں داخل کیا ہے، امت مسلمہ تمہارا نام رکھا ہے، وہاں پر پہلی بات یہ واعتصموا باللہ، اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھام۔ پہلی ہدایت سورہ الحج کے آخر میں پہلی بات یہ تھی کہ واعتصموا باللہ، یہ وہ ذات راہ ہے جس کے بغیر تو کوئی راستہ بھی نہیں طے ہو سکتا، لیکن اگر آپ سمجھیں کہ یہ راستہ طے ہو جائے گا تو یہ تو تدابیر سب اختیار کرنا پڑیں گی، لیکن اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر ہی یہ کام ہو سکتا ہے۔ اللہ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ تھامنے کے کچھ تو طریقے ہیں، اور وہ طریقہ میں آپ کے سامنے لکھ کر بھی بیان کر چکا ہوں، گفتگو بھی کرتا رہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ وہ چھوٹا سا کتابچہ اگر آپ اس پر خود بھی عمل کریں اور جو آپ کے کارکن ہیں ان کو بھی عمل کی ہدایت کریں، اور جو عام لوگ آئیں ان کو بھی اگر آپ کہیں کہ یہ کریں، تو میرا تجربہ یہ ہے کہ لوگ بھی اس کو بہت پسند کرتے ہیں، محبوب رکھتے ہیں کہ آپ ان سے مطالبات کریں ذکر کے اور قیام لیل کے، اور بڑے طبقہ دین پسند ہے کہ جو اس کو مجھے تو بے شمار لوگوں نے اس پر اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ عام لوگوں نے، پنجاب کے چیف سیکریٹری نے مجھے فون کیا کہ میں نے اس کو پڑھ کے اپنے سارے اسٹاف کو مارک کیا ہے کہ اس کو ضرور پڑھے، تقرب الہی کے جو طریقے، چیف سیکریٹری بیٹھا ہوا ہے اس نے یہ سمجھا، تو اس کے لیے بھی ایک دعوت میں میدان ہے بہت، وہ الگ بات ہے، لیکن میں کہہ رہا تھا کہ وہ تو الگ چیز ہے۔ اصل چیز تو اللہ پر بھروسہ اور اللہ پر ایمان ہے، اعتصام کے معنی، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو ذرا تھوڑا سا کھول کے آپ کے سامنے بیان کروں کہ ان ساری راہوں میں سب سے بڑھ کر اسی ذات راہ کی ضرورت ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ یقین اور ایمان کہ یہاں پر ساری تدبیر اور سادہ تصرف اس کی مٹھی میں ہے، اور کسی کو شمع برابر اختیار حاصل نہیں ہے، پتہ بھی کوئی نہیں ہلا سکتا بغیر اس کے اذن کے، ذرہ بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا بغیر اس کے اذن کے۔ جو پتہ اس کی مرضی کے بغیر ہل جائے وہ تو خود خدا ہو جائے گا، اس کی خدائی سے باہر نکل جائے گا، اور جس کی اس کی اجازت نہ ہو پتہ ہل جائے تو یہ تو عجیب ہو نہیں سکتی اسی کائنات میں۔ اگر آپ تصور یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمان سے زمین تک سارے امر کی تدبیر وہی کرتا ہے، لہو ما فی السماوات ما فی الارض، اسی کے لیے ہے ہر چیز،
لہو ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہت ہے، وسیع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی کے نیچے تو آسمان و زمین سب ہیں، کوئی چیز اس کی کرسی کے معنی اس کے اقتدار سے باہر نہیں ہے۔ تاریخ کی کوئی کروٹ ہو، لیل و نہار کی کوئی گردش ہو، لوگوں کا اٹھنا اور گرنا ہو، اسمبلیوں کا ٹوٹنا اور بننا ہو، کوئی چیز اس کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ یہ دراصل ہے توحید کی روح۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کو مان لیا کہ وہ ہے اور اس کے آگے سجدہ کر لیا۔ یہ تو اللہ کو ماننے والے بے شمار ہیں، ایک جو مانتے ہیں، اور سجدہ کر لینا بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اصل چیز تو یہ کہ اختیار اس کے پاس ہے اور حکم اس کا چلتا ہے، اور کوئی دل نہیں بدل سکتا، کوئی دل نہیں دھڑک سکتا، کوئی حرکت نہیں ہو سکتی، آنکھ نہیں دیکھ سکتی، کان نہیں سن سکتے۔ امن یملک السمع والابصار، کون ہے کس کی ملکیت میں ہے؟ وہ رات کو لمبی کر دے کون دن لا سکتا ہے؟ وہ دن کو لمبا کر دے کون رات لا سکتا ہے؟ کون پیدا کرتا ہے؟ کون آسمان سے پانی برساتا ہے؟ یہ جو بات ہے دراصل یہ اس نے قرآن مجید میں پوری توحید کی روح تو یہی ہے۔ اس کے بعد سب چیزیں اسی سے پیدا ہوتی ہیں، محبت ہو، توکل ہو، اطاعت ہو، سب اسی کتابیں ہیں، لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ اختیار اس کا ہے۔ اور بحث اسی پر رہی ہے دنیا میں، لوگوں نے خدا کا انکار تو شاذ و ناز کیا ہے۔ لوگ آج بھی 94% امریکن خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اور یورپ میں بھی بڑی تعداد ایمان رکھتی ہے، 80-90%۔ تو جہاں بھی آپ چل جائیں، ہندو ہوں، بدھ ہوں، سب کسی نہ کسی طرح خدا کو مانتے ہیں، لیکن خدا با اختیار ہے، یہ تو اس میں بڑا نہ ماننے کا چلن ہے، عام ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جہاں پر بھی تخلیق کا ذکر کرتا ہے وہاں پر رک گئے ثم استوى علی العرش خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش۔ اس کے بغیر بات نہیں مکمل ہوتی۔ خالق تو بہت ماننے والے سب ہیں کہ خالق ہے، لیکن یہ کہ وہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، اقتدار اس کے پاس ہے، تخت حکومت پر وہ ہے، اور مٹھی میں اس کی ساری چیزیں ہیں، اس کے بعد کہیں جا کر خدا پر ایمان جو ہے وہ صحیح معنوں میں مکمل ہوتا ہے۔ اور یہی سب بڑا مسئلہ رہا ہے ہر جگہ۔ تھوڑا سا میں اشارہ کر دوں کہ جدید دنیا کا بھی یہی مسئلہ رہا ہے۔ آپ سب نے کیونکہ پڑھے لکھے ہیں، تھوڑا بہت جانتے ہیں، نیوٹن نے ایک سیب گرتے دیکھا، اور سیب گرتے دیکھ کر اس نے کہا کہ دنیا تو ایک گریوٹی کے اوپر سب چیزیں تھمی ہوئی ہیں۔ نیوٹن جو ہے وہ بڑا پکا عیسائی تھا، بلکہ یونیٹیرین تھا، موحد طبقے سے تعلق رکھتا تھا، اور جب اس نے کتاب لکھی تو اس کا یہ خیال تھا کہ اس سے مذہب کو بڑی تقویت پہنچے گی، لیکن اس نے تو مذہب کی جڑ کاٹ دی۔ لوگوں نے اس سے نتیجہ یہ نکالا کہ ہاں خدا نے پیدا تو کیا ہے، لیکن اب زمین و آسمان کو تھامے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ اب تو یہ خود بخود قدرت کے قانون پہ قائم ہے۔ چنانچہ گھڑی ساز خدا کا عقیدہ یورپ میں آیا 17ویں یا 18ویں صدی میں۔ اس طرح گھڑی ساز گھڑی بناتا ہے اور آپ کی کلاک ٹرانزسٹر رکھ دیتا ہے، کلاک رکھ دیتا ہے، پھر گھڑی ساز کی ضرورت نہیں پڑتی گھڑی چلانے کے لیے، بلکہ گھڑی تو خود بخود چلتی رہتی ہے۔ اور خدا بے دخل ہو گیا ہر چیز سے، اور سیاست سے بھی، اور معیشت سے بھی، اور انسان کی تخلیق سے بھی، اور ہر چیز سے، ہر چیز جو اس کا ایکسپلینیشن آ گیا۔ یہ دراصل وہاں ہے جہاں سے بدترین سیکولرزم اور بدترین جو ثنویت ہے وہ آئی، اور خدا کو بے اختیار بے دخل کر دیا گیا۔ تو یہ دراصل جو ہے دین کی تعلیم، اس کو آج جو مادہ پرستی کا سیلاب ہے اور اسباب پرستی کا سیلاب ہے، ہم سب اس سے متاثر ہیں، اور ہمیشہ سے انسان متاثر رہا ہے۔ وہ اسباب کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہی سب کچھ کر رہے ہیں۔ ایمان میں آزمائش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پردے کے اندر چھپا لیا ہے، وہ کچھ کرتا دکھائی نہیں دیتا۔ یہ نہیں معلوم ہے، بارش تو آتی ہے، سارے آدمی بتا سکتا ہے کہ اس طرح بادل آئے، بارش ہوئی، کہیں خدا کی ضرورت نہیں پڑتی۔ قومیں تباہ ہوتی ہیں، زلزلہ آیا، قوم تباہ ہو گئی، کہیں خدا دکھائی نہیں دیتا۔ پیدا انسان ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، خدا کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ وہ پردے کے اندر اس نے اپنے آپ کو مستور کر لیا ہے، چھپا لیا ہے۔ اس پردے کو چیر کے دیکھ لینا کہ ہاں وہ موجود ہے، اور اس پر یقین رکھنا، یہی دراصل پوری ہدایت کی بنیاد ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا آغاز کیا تو ہدایت کے بعد پہلی بات یہ کہی کہ یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان غیب پر رکھتے ہیں وہی ہدایت پا سکتے ہیں، اور ہدایت ان کو اسی کے اندر اور مکمل کر دی جاتی ہے، اس لیے کہ آدمی چاہے انکار کر سکتا ہے، اور یہ انسان کے امتحان کا تقاضا تھا۔ اگر آدمی انکار نہ کر سکتا، خدا اس طرح روشن ہوتا، اس طرح آسمان پہ سورج، تو مان لیتا، ہر آدمی ماننے پر مجبور ہوتا۔ تو ماننے پر مجبور تو پہاڑ بھی ہیں، اور ستارے بھی ہیں، اور چاند بھی ہیں، اور فرشتے بھی ہیں، سب ماننے پر مجبور ہیں، خوب جانتے ہیں خدا ہے۔ انسان مجبور نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی آنکھوں سے اوجھل کر دیا گیا ہے۔ اور اگر وہ کہے نہیں ہے خدا، یہ خدا نہیں پانی برساتا، خدا نہیں پیدا کرتا،
خدا رات و دن کا مالک نہیں ہے، اس کا حکم نہیں چلتا تو وہ کر سکتا ہے، اور کوئی عقل ایسی نہیں ہے تجربہ جو اس کو ثابت کر دے کہ نہیں خدا ہے، یہ ثابت ہو ہی نہیں سکتا، اگر ثابت ہو جائے تو انسان کا امتحان ختم ہو جائے۔ یہی دراصل چیز ہے کہ جو پوری ہماری بنیاد ہے۔ اسی پر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دعوت میں بھی ہر جگہ، لیکن اس میں ذرا میں تفصیل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے بھی نتائج نکلیں گے، اور جو ہماری دعوت کے لیے، ہماری عزم کے لیے، ہماری قوت کے لیے بڑے ضروری ہیں۔ تو یہ ایمان بالغیب ہے جس پر کہ پورے دین کی عمارت تعمیر ہے۔ انبیاء تو علوم غیبی پہنچانے آتے تھے، جو علوم ظاہری ہیں اور سائنس کے ہیں اور طب ہیں، یہ تو آدمی خود جان سکتا ہے اپنی عقل سے، لیکن جو آدمی عقل سے نہیں پہنچ سکتا یا قطعیت کے ساتھ، وہ تو وہ علوم ہے کہ جو انبیاء پہنچاتے ہیں۔ اللہ موجود ہے، موت کے بعد اس کو جواب دینا ہے، کوئی چیز نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، لیکن اس پر یقین کہ ہر جگہ اسی کا ہاتھ کام کر رہا ہے، یہ دراصل توحید کی روح ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو عرش کے خزانوں میں شمار کیا۔ عرش تو مرکز سلطنت ہے، اور عرش کے خزانوں میں سے یہی خزانہ ہے کہ کوئی کوشش نہیں ہے اور کوئی قوت نہیں ہے کسی کے پاس سوائے اللہ سے۔ ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ اس کی تعلیم تو اس طرح دی گئی ہے کہ بار بار اس سبق کو دہراؤ، ہر وقت ذہن میں رکھو۔ نماز ختم کرو تو اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منع، حضور ہر نماز کے بعد پڑھتے تھے۔ جس کو تو دے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو تو نہ دے کوئی دے نہیں سکتا۔ صبح اٹھتے تھے تو آپ نے جو دعا سکھائی ہے، ماشاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہے وہ ہو گیا، جو اللہ نہیں چاہا وہ نہیں ہوگا۔ ہر قدم پر اسی کی تعلیم ہے۔ کل کے لیے یہ مت کہو کہ ہم یہ ہو جائے گا الا انشاء اللہ، یہ تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کہیں بھی یہ نہ سمجھو کہ اللہ کی چاہے بغیر کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ دراصل ایمان ہے غیب پر، اور غیب میں پھر اور چیزیں بھی ہیں، جنت دوزخ سب، لیکن میں اس پہلو کو اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ اعتصام باللہ ہے، اور یہ اس کی روح ہے کہ اللہ کو مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ لو کہ ساری قوت۔ اب آدمی جو ہے کیونکہ اسباب نظر آتے ہیں، سبب نظر آتا ہے، رب نظر نہیں آتا، اور اس لیے آدمی سبب کو رب بنا لیتا ہے۔ کبھی چاند کے آگے جھکتا ہے، کبھی ستارے کے آگے جھکتا ہے، کبھی گائے کے جو دودھ دیتی ہے اس کے آگے جھکتا ہے، جس نے دودھ سینے میں اتارا ہے اس کے آگے نہیں جھکتا، وہ نظر نہیں آتا۔ اور اسی طرح ہم نے ساری چیزوں کو اسباب سے اور علل سے اور کاذب سے، اس سے ہم ساری بحث کرتے رہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہوا، یہ یوں ہوا، یہ یوں ہوا، سب سمجھنا چاہیے، اور سارے اسباب و علل کو سمجھنا چاہیے، اور ساری تدابیر اختیار کرنا چاہیے، لیکن بالآخر ذہن کو مطمئن ہونا چاہیے کہ اصل سبب تو ایک ہی ہے، جو رب ہے وہی سبب ہے، وہی رب العالمین ہے، وہی رب السماوات والارض ہے، اور اسی کے کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا اس کے کرنے۔ یہ چیز جتنی آپ حاصل کریں گے اتنے آپ کے اندر قوت پیدا ہوگی۔ جتنا آپ یہ حاصل کریں گے، کتنے ہی لوگ آ جائیں آپ اس میں نہیں گمراہ ہوں گے، کتنے ہی آپ کی لوگ تعریف کرنے آپ کو کوئی اثر نہیں پڑے گا، آپ جانتے ہیں کسی کی تعریف سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، کچھ دینے والا کسی کے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے آپ کے پاس، مٹھی بھر ایک چنا اور ایک دانہ بھی نہیں ہے جو آپ کو دے سکے، وہ کیا فائدہ کسی کی تعریف سے۔ اور پھر آپ مقابلہ کر سکتے ہیں، جو چیزیں راہ میں آزمائشیں آئیں گی خلق کو ساتھ لے کر چلنے کی، اس میں پھر آپ کے اندر قوت پیدا ہوگی، اور یہی قوت ہی صحابہ کرام جس کے بل پہ ساری سلطنتیں ان کے آگے سرنگوں ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ بڑے عبادت گزار تھے یا بڑے تہجد گزار تھے، ان کے بعد تو ہزار ہزار نفلیں پڑھنے والے بھی آئے اور لاکھ لاکھ تسبیحات پڑھنے والے بھی آئے۔ وہ تو تجارت کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، کئی شادیاں کرتے تھے، بے شمار بچے پیدا کرتے تھے، کوئی ان کی دنیا والوں سے مختلف زندگی نہیں تھی، سوائے اس سے کہ اللہ کے فرائض کے پابند تھے اور اس کے محرمات سے اجتناب کرتے تھے۔ اور لیکن یہ یقین تھا جس کے بل پر کیسر کسرا سب کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرتے تھے، سب ان کے آگے پتلیاں تھیں اور مٹی کے گھروندے تھے، کسی سے ان کے دل میں خوف نہیں تھا۔ بادشاہوں کے دربار میں تلوار سے قالین کو تلوار سے چاک کرتے ہوئے پہنچ جاتے تھے، اور آنکھ میں آنکھ ڈال کے۔ وہ عرب کے بدو، معمولی دکاندار اور کسان، یہ ساری قوت ان میں اس لیے پیدا ہوئی تھی کہ ان کو اللہ کی قوت پر یقین تھا، وہ جانتے تھے رب تو ایک ہے، باقی سب اسباب ہیں، اور اسباب اس کے ہاتھ میں ہیں، اور اسباب سے کام نہیں بنتا، کام جو ہے رب سے بنتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو اعتصام باللہ کے اندر ہے، اور اس کو ایک دفعہ آپ جتنا حاصل کریں گے، اس پر جتنا آپ کو یقین بڑھے گا، گفتگو میں اس کو لے کر آئیں گے۔ اسی لیے جملے ہمارے یہاں جزو کلام بن گئے ہیں، اب ان کے معنی کھو چکے ہیں اور اثر بھی کھو چکا ہے، ماشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ سب جملے کیا ظاہر کرتے ہیں؟ اسی چیز کی تہذیب، ہماری اسی کلچر اور ہماری تہذیب اور ہمارا دماغ سب کے اندر یہی چیز جو ہے ہوتی تھی۔
بچپن میں کہانیاں سناتی تھیں مائیں کہ ایک تھا بادشاہ ہمارا تمہارا بادشاہ اللہ۔ مسلمان بچوں کو کہانی یہیں سے شروع ہوتی تھی کہ ایک تھا بادشاہ، مجھے تو یاد ہے، ہمارا تمہارا بادشاہ اللہ۔ تو بادشاہ تو بہت سے نظر آئیں گے لیکن اصل بادشاہ تو اللہ ہے۔ تو یہ بات جو ہے بادشاہ کے معنی تو با اختیار ہستی کے ہیں، اور صرف عبادت پرستش کے لیے نہیں ہے بلکہ اختیار، مملکت، ساری چیز اس کی وہی دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیز جو ہے دراصل اس تحریک میں کام کرنے کے لیے، پھر اس کو آگے کے مراحل میں لے جانے کے لیے، بڑی بڑی قوتوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کے لیے، اور بلا خطر لوگوں کو اپنے گرد جمع کرنے کے لیے اور ان کی رہنمائی کرنے کے لیے، اس کے لیے اپنے آپ کو سارے فتنوں سے بچانے کے لیے، فتنے پھر بھی ہوں گے، اور سارے خطرات سے بچانے کے لیے جب آدمی بالکل یہ سمجھ لے گا کہ میں بالکل اپنے رب کی مٹھی میں ہوں، میرے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، جو کچھ ہوگا اس سے کرنے سے ہوگا جو اللہ نے بار بار تعلیم دی۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ غزوہ بدر کی پہلی فتح ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً بتا دیا تم نے نہیں قتل کیا، اللہ نے قتل کیا، اور تم نے مٹھی بھر خاک نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ پہلے قدم پر پہلی فتح کے بعد بالکل واضح کر دیا کہ یہ مت سمجھنا کہ ہمارے کرنے سے کچھ ہوا، اس کے باوجود سب کرو، تلوار بھی اٹھاؤ، لڑو بھی، تدبیر بھی کرو، اور صحابہ کو اس میں کوئی اشکال نہیں تھا، کوئی ان کو شبہ نہیں تھا، کرنا بھی سب کچھ ہے اور سمجھنا بھی ہے کہ یہ تو اللہ سب کچھ اس لیے کرنا ہے کہ اللہ کی مدد شامل ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اس سے کچھ نہیں ہوگا، اس سے اللہ کی مدد حاصل ہوگی، اور جب اللہ کی مدد حاصل ہوگی تو دنیا ہماری ہوگی۔ یہ ایک جو بیچ کا تھوڑا سا ربط ہے، یہ جب ذہن میں قائم ہو جائے تو پھر اعتصام باللہ کی نعمت حاصل ہوتی ہے۔ اعتصام باللہ جو ہے وہی ساری قوت کا سرچشمہ ہے۔ پھر لوگ نعرے لگائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگ جمع ہو جائیں تو کوئی آدمی نہیں بھاگتا گوشے میں بھاگ جاؤں، تعریف ہوتی ہے آدمی، اس کو بھی آدمی اس کا ڈوز بھی اتار لیتا ہے، اس کے نفس میں کوئی کبر نہیں پیدا ہوتا۔ لوگ اپنے حضور کے سامنے آپ کا تھوک زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، اور آپ کے بال ہوتے تھے تو کہ بال لے لیتے تھے، اور وضو کا پانی جو ہے لے کے منہ پہ مر لیتے تھے۔ حضور کو کوئی خطرہ نہیں تھا، آپ بھی انسان تھے، سب طرح شیطان آپ کے ساتھ لگا ہوا تھا، لیکن اسی لیے کہ آپ نگاہ دیکھ رہی تھی کہ سب اس سے کچھ مجھے فرق نہیں پڑتا، جو کچھ بھی ہے ساری تعریف تو اللہ کے لیے، جو ملا ہے اس سے ملا ہے الحمدللہ، اور جو ہے اسی کی طرف جانا۔ تو یہ دراصل اعتصام باللہ کے اندر یہ چیز سب سے پہلی بنیادی چیز ہے، اور سارا کام دعوت کا کام کرتے ہوئے، جماعت کا کام کرتے ہوئے، سب کے اندر یہ جو ہے یہ قوت کا سرچشمہ جتنا آپ کا زندہ رہے گا، جتنی اس کو آپ تھیلی کو بھرتے جائیں گے، اتنا انشاءاللہ آپ خطرات سے محفوظ رہیں گے۔ اور یہ نہیں ہوگا تو ایک فقیر جھونپڑی میں بیٹھ کر بھی فتنے کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے۔ یہ تو بات کہی گئی ہے نا کہ ایک آدمی ہزاروں اشرفی میں کھیل رہا ہو، تخت شاہی پر بیٹھا ہوا ہو، اور وہ سمجھتا ہو سب اللہ کا دیا ہوا ہے، سب اس سے کرنے سے ہوتا ہے، دل اس سے لگا ہوا ہو، وہ تو بڑا ولی اللہ ہے۔ فقیر جھونپڑے میں بیٹھا ہو، 2 پیسے ہیں اسی میں دل اٹکا ہو، بار بار گنتا ہو، بار بار شمار کرتا ہو، وہ تو بڑا دنیا پرست ہے۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگ آپ کے گرد جمع ہیں نہیں ہیں، آپ اچھی طرح رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں نہیں کھاتے ہیں، یہ ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس سے پڑتا ہے کہ دل کہاں اٹکا ہوا ہے، اور قوت کا منبع اور سرچشمہ کس کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ دراصل اعتصام باللہ ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر بار بار جو مطالبہ کیا ہے وہ حنیفیت کا کیا ہے۔ آپ ایک جگہ نہیں بلکہ 20 جگہ ابراہیم علیہ السلام کی صفت حنیف شمار کی ہے، دین کے لیے حنیف کا لفظ استعمال کیا ہے، مسلمانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ حنیف بن جاؤ۔ شروع کی تعلیم میں یہ سارے تفصیلات اور مسائل اور سود اور شراب کچھ نہیں تھا، سب سے پہلا مطالبہ یہ تھا کہ اللہ کے لیے حنیف بن جاؤ۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ، اللہ کے لیے صرف اللہ کی بندگی کریں اور حنیف بن کر کریں۔ یہ جو مطالبہ تھا یہی اصل اللہ کا مطالبہ تھا۔ تو حنیف کا لفظ بار بار آتا ہے۔ حنیف کا ترجمہ ہمارے اردو مترجمین نے طرح طرح سے کیا ہے۔ بعد نے کہا ہے کہ سب سے کٹ کے اس کے لیے یکسو ہو جانا، اور بعد نے کہا ہے کہ اسی کا ہو رہنا۔ شاہ عبد القادر صاحب تو بڑا خوبصورت مختصر ترجمہ ہے، اللہ کے ہو رہو، بہت سادہ زبان کے اندر ترجمہ ہو گئے، اللہ کے بن کے رہو، اسی کے بن جاؤ۔ اس میں ابھی عمل کا کوئی مطالبہ نہیں آتا، یہ تو پوری شخصیت اور پوری ذہن اور پوری اس کی تعمیر ہے جس میں کچھ کرنا بھی نہیں ہے، ابھی کوئی مطالبہ نہیں ہے، لیکن یہ شروع سے مطالبہ تھا کہ اللہ کے ہو جاؤ، اس کے بن جاؤ، اسی کے ہو رہو، اور صرف اسی کے رہ بن کے رہو۔ تو یہ حنیف کا مطالبہ تو الواقع بار بار کیا گیا ہے، اور جہاں بھی دین کی حضور نے خود کہا ہے کہ سب سے آسان دین تو دین حنیف جو اللہ کو محبوب ہے۔
تو یہ جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام تو اس کی مثال موجود ہے، لیکن مقصود اور مطلوب اور ہر چیز وہ ہونا، تو یہ حنیف جو ہے یہ بھی اعتصام باللہ کے اندر، اس لیے کہ اللہ کو تو وہی بندہ قبول ہے جو پورا اس کا ہو جائے، اس کے بعد گناہ، غلطیاں، خامیاں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ انسان تو خاکی مخلوق ہے، اگر وہ گناہ نہ کرتا تو اللہ تعالیٰ ایک دوسری مخلوق پیدا کرتا جو گناہ کرتی، گناہ سے دل شکستہ ہو کے اس کی بنتی، اس کی ہو کر رہتی، اس کی طرف رجوع کرتی، اس کے در پہ جا کے ہاتھ پھیلاتی۔ جو ویسے ہی پھیلا رہے ہیں ہاتھ، چاند سورج ستارے فرشتے، وہ تو اس کو اتنے محبوب نہیں ہے۔ اس کو وہ محبوب ہے کہ جو گناہ کر سکتا ہے اور نہ کرے، اور ہو جائے تو اس کی طرف پلٹ جائے۔ یہ انسان کی خصوصیت، لیکن اصل بات یہ کہ اس کا آدمی بن جائے اور اسی کا ہو رہے۔ اور جب ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ دنیا کی پوری عنان ان کے ہاتھ میں تھما دے گا۔ وہ لوگ چاہیے کہ جو اسی کے بن جائیں اور اسی کے ہو رہے ہیں۔ تو یہ حنیف جو ہے یہ بھی اسی اعتصام باللہ کے اندر شامل ہے۔ جب یہ دو چیزیں شامل ہو جائیں تو پھر اپنی ذات میں بھی اور اپنے تحریک کے کام میں بھی اور ہر جگہ یہ یقین کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہی ہے۔ اگر منہ میں نوالا ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے رکھ رہا ہے، اور پانی اگر ٹھنڈا آدمی پی رہا ہے تو وہ پلا رہا ہے، اور اگر مرض سے صحت یابی ہو گئی تو ڈاکٹر کی دوا سے نہیں ہوئی بلکہ اس کی ہوئی۔ ہوا یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فہو یشفین۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی کی اعلان کیا تھا، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، اور بیمار ہو جاؤں تو وہی شفا دیتا ہے۔ اس پر اور ہر جگہ آنکھ دیکھتی ہے اس کے دکھانے سے دیکھتی ہے، کان سنتا ہے اس کے سنانے سے سنتا ہے، جیب میں پیسہ آتا ہے اس کا دیا ہوا آتا ہے۔ اس راستے سے کیوں آئے جو اس کو ناپسند ہے، اس راستے میں کیوں جائے جو وہ پسند نہیں کرتا ہے۔ آنکھ وہ چیز کیوں دیکھے جب وہ دکھا رہا ہے کہ وہ نہیں دکھانا چاہتی، اور وہ چیز کیوں نہ دیکھے جس کی طرف وہ چاہتا ہے کہ آنکھ اس پر جمی رہے۔ ہاتھ دیکھیں تو اس سے تو ساری اطاعت کا اور محبت کا اور شکر کا تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ یہ سب تو اس سے مقصود تعلق باللہ پر گفتگو نہیں ہے، لیکن یہ سرچشمے ہیں اس کے کہ جو کچھ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، جو دے رہا ہے وہ دے رہا ہے، حکم اس کا چل رہا ہے۔ سارے اسباب تو پردے ہیں جو اس نے ٹانگ دیے ہیں، ان پردوں میں نگاہ الجھ جاتی ہے تو آدمی شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور انبیاء آ کے ان پردوں کو چاک کر دیتے ہیں اور غیب کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، تو پھر آدمی پردے کے پیچھے آج ہی دیکھ لیتا ہے۔ جو کل نظر آئے گا موت کے بعد وہ آج دیکھ لیتا ہے کہ ہاں وہ تو ہستی وہاں بیٹھی ہوئی ہے، سب اس کے حکم سے ہو رہا ہے، پانی یہ بادل میں سے نہیں برس رہا، وہ برسا رہا ہے۔ ہم کس نے کھیتی، کس نے آسمانوں سے پانی اتارا، تم نے یا ہم نے؟ کون کھیتی فصل اگاتا ہے؟ بار بار قرآن اسی لیے سوال کرتا تھا کہ یہ بالکل دل کے اندر جڑ پکڑ جائے کہ ظاہری اسباب کچھ بھی ہوں لیکن اسی کا دیا ہو۔ اس سے پھر شکر بھی ہوگا، محبت بھی ہوگی، اطاعت بھی ہوگی، نافرمانی سے بھی آدمی بچے گا۔ اور قرآن نے شروع میں تو انہی چیزوں کی تعلیم دی اور اسی کے اوپر اپنا سارا انحصار رکھا۔ جب یہ مضبوط ہوتی گئی تو سارے مطالبات پورے ہونے کی بنیاد بنتی گئی، اس کا سرچشمہ بنتا گیا۔ یہ کمزور ہو تو آدمی ظاہر میں کتنے بھی کر لے، کتنے یا مطالبات کر لیں اور کتنی چیزیں کر لیں، وہ چیز نہیں پیدا ہو سکتی قوت جس سے کہ دنیا آپ کی زیر نگیں ہو جائے۔ دنیا تو اس وقت زیر نگیں ہوگی جب آپ خالق کے اس طریقے سے بن جائیں گے، حنیف بن جائیں گے، اور آپ کو یہ توحید حاصل ہو جائے گی کہ لا حول ولا قوت۔ یہ عرش کا خزانہ ہے، عرش کے قبضے میں تو ہر چیز ہے نا، کوئی چیز دنیا میں اس کے عرش سے باہر نہیں ہے، اسی کرسی میں تو آسمان و زمین سب سمائے ہوئے ہیں۔ یہ عرش کا خزانہ تو یہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کوئی کوشش اور کوئی قوت سوائے اس کے تو کسی کی نہیں۔ اس کے ساتھ جب آپ کام کریں گے تو لوگوں کے پاس جائیں گے، دعوت دیں گے، ان کو جمع کریں گے۔ آپ اکثر، میں یہ نہیں کہتا شیطان وسوسے نہیں ڈالے گا اور آپ کے دل میں وسوسے نہیں پیدا ہوں گے اور خیالات نہیں آئیں گے، کوئی ضمانت نہیں دے سکتا کوئی کبھی بھی، اور یہ ضروری ہے آزمائش کے لیے، لیکن یہ کہ پھر آپ پاس نسخہ ہوگا، پھر آپ ایک قلعے کے اندر محفوظ ہوں گے اور اس کے اندر آپ فوراً اپنے آپ بچاؤ کر لیں گے، اور پھر آپ آگے بڑھ کے بڑے بڑے خطرات مول لے سکتے ہیں۔ پھر ان سے ڈر کے کانپ کے آپ گوشے میں نہیں بیٹھیں گے کہ آپ نے رسی کے ساتھ دیکھے اور آپ ڈرنا چاہیں کہ ہم بھاگ، آپ کے پاس پھر عصائے موسیٰ ہوگا، وہ اژدہا ان سارے وسوسوں کو اور سارے خطرات کو نگل جائے گا، اور آپ جو ہیں اپنے مقام پر کھڑے ہو کر یہ سارا کام کر سکتے ہیں۔ لیکن اتنی عاجزی اور ایسی تواضع اور ایسی بندگی اور ایسا ہی اعتصام باللہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ، واعتصموا باللہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، اور یؤمنون بالغیب سے اس نے آغاز کیا ہے اور اسی پر قل اللہ احد آ کے ختم کر دیا ہے۔ اس جیسا کوئی نہیں ہے، اور وہی بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ واللہ الصمد،
بار بار کا اس کو دہراؤ، فجر کی نماز میں پڑھو، مغرب میں پڑھو، سنتوں میں پڑھو، تاکہ یہ سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو، ان دونوں کے اندر وہ ساری تعلیم جو ہے وہ موجود ہے. جس طرح آدمی اس کو سمجھے گا، حاصل کرے گا، جذب کرے گا، اتنا اس کے اندر قوت پیدا ہوگی. تو یہ پہلی چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، اپنے آپ کو تیار کرنے کی بات ہے. اور تیاری جو ہے وہ کہیں گوشے میں بیٹھ کر نہیں ہوگی، میدان میں اتر کے ہوگی. اگر آپ کو اپنی سمجھ ہے، بوجھ ہے، تو انشاءاللہ آپ ان کا مقابلہ کر سکیں گے. اور جو آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو آپ شارٹ کٹ چاہتے ہیں اور آپ تو بھاگنا چاہتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. شارٹ کٹ اور لانگ کٹ تو سب ہم جانتے ہیں اللہ کے ہاتھ میں. وہ شارٹ کٹ کرنا چاہے شارٹ کٹ کر دے گا، لانگ کٹ کرنا چاہے لانگ کٹ کرے گا. 900 برس انتظار کرنا چاہے ہم انتظار کریں گے، لیکن ہم تو چاہیں گے کل صبح ہی اس کی مرضی حاصل کر لیں. ہماری تڑپ و خواہش تو یہی ہوگی. اس کی خاطر ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور اس کی خاطر ہم اللہ سے بغاوت نہیں کریں گے. لیکن ہماری یہ تو محبوب خواہش ہے کہ اللہ کا دین کل صبح نافذ ہو جائے. لیکن یہ کہ یہ ہوگا اسی طریقے سے کہ ہم اپنے اندر، اس سے ہماری ایسی چیزوں کی اگر ہم دعوت عوام کو دیں گے تو عوام کے دلوں کے راستے بھی کھلیں گے، ان کے اندر استعداد اور قوت پیدا ہوگی، اور وہ آپ کے ساتھ آئیں گے. اور اس طریقے سے پھر ان کے کو لے کر آپ چلیں گے تو ان خطرات سے محفوظ رہیں گے، جو طریق نبوت کے خطرات سے، اور جن سے بچنے کی خاطر لوگوں نے طریق ولایت اختیار کیا. یہ تو بڑا مشکل راستہ ہے نبوت کا راستہ، کہ دنیا میں بھی رہو، دنیا سے بے نیاز بھی رہو. اس سے مشکل آزمائش کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا سے کٹ کے آدمی دنیا سے بے نیاز ہو سکتا ہے. دنیا میں گلے گلے تک، دنیا میں کان کان تک دنیا میں غرق رہو، اور پھر دنیا سے کوئی تعلق نہ رکھو اور اللہ کے حکم. تو یہ تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آدمی سارے اسباب کے پردے چاک کر دے، سبب کو رب نہ بنائے، اسباب کو ارباب نہ بنائے، بلکہ صرف اسی ایک کو بنائے جو ساری کائنات کا رب ہے. یہ پہلی چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس راہ میں چلتے ہوئے ہمارے لیے بڑی ضروری ہے. پہلے ہی قدم پر اس کو سمجھنا اور جان کے آگے بڑھنا چاہیے. دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ دین جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ آسان دین بنایا ہے، آسان بنا کر دیا ہے. بلکہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اسلام کے آغاز میں اس دین کا نام اسلام معروف نہیں تھا، یہ نام تو بعد میں قرآن مجید میں نازل ہوا اور لوگوں نے اس کو اختیار کیا. پھر شروع میں کیا نام تھا؟ شروع میں جو نام معروف تھا اس کا نام تھا الجسرا. فاما من آتا واتقا وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الجسرا سب مفسرین نے کہا ہے دنیا میں اللہ کی اطاعت کا راستہ اور آخرت میں جنت کا راستہ. تو یہ جو ہے الجسرا اس کا نام تھا. کوئی یہ ہم سب کہیں ضرور کہ چونکہ غنم مسلمانم بلرزم، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم جو مشکلات آتی گئیں تو یہ تو اس جو میں نے پہلے اعتصام باللہ کا ذکر کیا ہے خود بخود قوت پیدا ہوتی گئی ان کے مقابلے کی. لیکن اللہ کے رسول نے کہیں بھی ڈرا کے، دھمکا کے، خوفزدہ کر کے دین کی طرف نہیں لوگوں کو مائل کیا. سہولت دے کر، آسانی دے کر، بشارت دے کر، اور بار بار تاکید کی کہ بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا. آسان کرو، مشکل نہ کرو، لوگوں کو خوشخبری دو، دل خوش ہو کے آئیں، اور تنگی مت پیدا کرو، نفور مت پیدا کرو. کثرت کے ساتھ آپ نے بار بار اس کی تعلیم اپنے اصحاب کو دی، اور خود بھی آپ اسی روش پر رہے. حضرت عائشہ کی اور دوسرے اصحاب کی بے شمار روایات ہیں جن کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اور ہمارے علماء سب اس پر متفق ہیں کہ دین کی سب سے اہم بنیاد تیسیر ہے، اس کو آسان کرنا. یسرا کا عربی مصدر ہے تیسیر، اس کو آسان کرنا. یہ دین کی بنیاد ہے. لوگوں کے مضرتیں اور نقصانات کو دفع کرنا اور ان کو مصلحت اور ان کے مصالح کو پورا کرنا، یہ شریعت کا اور دین کا سب کا مقصد، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. صرف اللہ کو اطاعت تو مطلوب نہیں ہے، بلکہ لوگوں کی زندگی میں آسانی مطلوب ہے، اور لوگ دین کے سائے میں آ جائیں تو محسوس کریں زندگی بڑی آسان ہے. ما جعل علیکم فی الدین من حرج. حرج کی تشریح مفسرین یہ کرتے ہیں کہ عرب جو پرندہ کہیں جھاڑی کے اندر پھنس جائے اور پھڑپھڑاتا رہے اور نکلنے کا راستہ نہ پائے، اس کو وہ حرج سے تعبیر کرتے ہیں. دین میں کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ آدمی کہیں پھنس جائے. جہاں مشکل پیدا ہوتی ہے فوراً آسان ہو جاتا ہے. وضو کی مشکل آئی، پانی نہیں ملتا، تیمم کا حکم آ گیا. بیمار آدمی ہوا، اس کی سہولت پیدا ہو گئی. جہاں بھی آئی یہی چیز آتی گئی کہ آسانی پیدا کرو. اور اس آسانی کے بہت سارے پہلو ہیں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں نے ایک پورا باب اس پر باندھا ہے اور اس کی پوری تشریح کی ہے، اور بے شمار چیزیں اس میں شمار کرائی ہیں جو حضور کا طریقہ رہیں. تیسیر اس لیے کہ اس کے بغیر عام آدمی دین میں تو وہی چیز ضروری ہو سکتی ہے
کہ جو عام آدمی کے بس میں ہو۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین ہر انسان کے لیے ہے، مرد کے لیے، عورت کے لیے، بچے کے لیے، بوڑھے کے لیے، پڑھے لکھے کے لیے، ان پڑھ کے لیے، تو دین کا کوئی ضروری مطالبہ ایسا نہیں ہو سکتا عقلی منطقی طور پہ جو عام آدمی کے بس سے باہر۔ صحیح ہے نا یہ بات؟ اگر اللہ تعالیٰ کوئی ایسا مطالبہ کرے جو عام آدمی کے بس سے باہر ہو، اس کے معنی ہے کہ وہ آدمی اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ یہ مطالبات درجہ بدرجہ بڑھ سکتے ہیں، لیکن دین کے کم سے کم مطالبات کسی عام انسان، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو، اس کے بس سے باہر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے سارے علماء یہاں سے استدلال کرتے ہیں، جب اللہ نے اس بات کو لازم کیا ہے تو یہ آسان ہوگی، مشکل نہیں ہو سکتی۔ میں نے بھی یہیں سے آغاز کیا تھا، اگر قرب الہی اللہ کو مطلوب ہے تو یہ راستہ مشکل نہیں ہو سکتا، آسان۔ یہ میں نے کہیں سے، میں نے خود نہیں ایجاد کیا ہے، بلکہ میں نے دوسروں سے اخذ کیا ہے، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ جو بات بھی اللہ نے لازم کی ہے وہ مشکل نہیں ہو سکتی۔ بار بار کہا ہے کہ ہم آسانی چاہتے ہیں، مشکل نہیں چاہتے، انسان ضعیف ہے، کمزور ہے، عجلت پسند ہے۔ ہم نے احکام کو خفف اللہ عنکم، اللہ نے بار بار ہلکا کر دیا۔ رات کی نماز تھی، تہجد فرض لوگوں کے لیے مشکل ہوئی، اس کو ختم کر کے 5 وقت کی نماز کر دی۔ ایک کو 10 کے مقابلے میں لڑنے کا حکم تھا، اس کو آسان کر دیا، اچھا 1-2 کے مقابلے میں۔ بار بار وراثت کے احکام آئے تو اللہ تعالیٰ یرید بکم اللہ یسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو بندوں کو دین کو مشکل کرنے کے کہاں سے حق پہنچتا ہے؟ کوئی حق نہیں پہنچتا۔ جو اللہ نے مطالبات جیسے رکھے ہیں ان کو اسی درجے میں رکھنا اور اسی مقام تک پہنچانا، یہ تو بالکل لازمی اور ناگزیر ہے۔ اب اس کے تحصیل کے چند پہلو جو ہیں، میں دوسری چیز جو اصول ہے اس کے میں چاہتا ہوں کہ ان کو ہم کو اس مرحلے پر اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ دین میں سارے اعمال جو ہیں وہ ایک درجے کے نہیں۔ ہمارے فقہاء نے تو اس بات کو اچھی طرح ظاہر کر دیا ہے کہ فرائض اور سنن موقدہ اور سنن غیر موقدہ اور نوافل اور مستحب، یہ دراصل پوری تفریق جو ہے یہ بڑی حکمت پر اور بڑی دین کے بنیادی اصول پر مبنی ہے کہ سارے احکام ایک درجے کے نہیں، اور اگر سارے اعمال کو ایک درجے کا بناتا ہے دین کو مشکل بناتا ہے۔ اور حضور کی پوری سنت یہی تھی، اسوہ یہی تھا کہ آپ فرائض کا مطالبہ پہلے کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ اور چیزوں کا مطالبہ کرتے تھے، باقی چیزوں میں آزاد چھوڑتے تھے جو مباح تھی۔ لیکن یہ کہ یہ بات جو ہے کہ دین میں سارے اعمال ایک درجے کے نہیں ہیں، اور اس کا جب نظام خلط ملط ہوتا ہے تو پھر لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے بوجھ اٹھانا۔ اور بنی اسرائیل کے علماء نے یہی کیا تھا کہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد اتنے مسائل پیچیدہ ہوتے گئے کہ عام آدمی کے لیے بوجھ اٹھانا مشکل ہو گیا دین کا۔ اور سیدنا مسیح علیہ السلام نے انجیل میں بڑی خوبصورت زبان میں بنی اسرائیل کے علماء سے مخاطب ہو کے تقریر کی ہے، اور وہ تقریر واقعی سننے اور یاد رکھنے کے لائق ہے کہ تم اپنے لیے مجلسوں میں اعلیٰ مقام چاہتے ہو، تم چاہتے ہو تمہیں اونچی جگہ بٹھایا جائے، تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارا لباس اٹھا کے تمہارے ساتھ ساتھ چلیں، تمہارے مصافحے کریں، اور اس کے بعد تم نے دین کو اتنا بوجھل بنا دیا ہے کوئی عام آدمی اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور پھر تم انگلی بھی نہیں ہلاتے کہ لوگوں کی مدد کرو دین سے کہ وہ دین کا بوجھ اٹھا سکے۔ یہ انہوں نے تقریر انجیل میں موجود ہے، اور ہم سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں بھی بڑی حد تک یہ حالت ہو گئی ہے۔ تو دین کو اتنا مشکل بنانا کہ عام آدمی نہ اٹھا سکے اس کا بوجھ۔ حضور کا راستہ تو یہی تھا، بڑا آسان، میں ابھی آپ کو مثالیں دوں گا کہ جس سے عام آدمی اس کا بوجھ اٹھا سکے اور عام آدمی اس کے اوپر چل سکے، اپنی خرابیوں، کمزوریوں، لاچاریوں، ضعف، کمزوری سب کے باوجود وہ چل سکے۔ ہم دین کے دائرے میں رہتے ہیں، ان کے لیے سہولت پیدا کریں۔ چنانچہ قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی تھی، ذرا آپ اس پہ غور کریں تو قرآن نے تو اس کے انداز بیان میں بڑی بلاغت کے ساتھ بڑی اہم حکمت واضح کر دی ہے۔ فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ ہم راستے کو اس کے لیے آسان کر دیں گے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم اس کو راستے کے لیے آسان کر دیں گے۔ آپ ذرا اس پہ غور کریں، راستہ تو ہے ہی آسان، یہ تو آدمی کی فطرت کی کجی ہے اور اس کی ٹیڑھ ہے اور مشکلات ہیں جو راستے کو مشکل بنا لیتی ہیں، اور ہم اس کی فطرت کو، طبیعت کو اس راستے کے لیے آسان کر دیں گے۔ تو یہ دراصل وہ ہے کہ راستہ تو آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کی طرف چلنا، اب تو اس کی طرف پہنچنا، اس کی مرضی پوری کرنا۔ اگر مشکل کام ہوتا تو وہ نہیں سب سے مطالبہ کرتا، لیکن یہ کہ ہم اپنی فطرت کی کجی اور ٹیڑھ میں اس کو مشکل کر لیں۔ اس نے کہا ہم اس کو آسان کر، اس کے نسخے بھی بتا دیے ہیں سب کیسے ہوں گے، بہت مشکل نسخے بھی نہیں ہیں، سب بڑے آسان نسخے ہیں، لیکن ہم اس کو جو ہے اس کے لیے آسان۔ تو یہ دراصل جو دین کے مطالبات ہیں
اسی لیے جو سورہ البقرہ کے آخر میں سارے احکام دے کر جو دعا ہے وہ آپ سب کو یاد ہوگی کہ ولا تحمل علینا اسرن کما حملتہ علی الذین من قبلنا. سب نے کہا ہے کہ اسرن کے معنی دین کے مسائل کا وہ بوجھ ہے جو کہ جیسا کہ بنی اسرائیل نے اپنے عوام کے لیے ایجاد کر دیا تھا. سب نے اس کی تفسیر میں تقریباً یہ لکھا ہے کہ ایک تو ہے ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، اس کے اندر تو آزمائشوں کا ذکر ہے، اور ولا تحمل علینا اسرن کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اس میں اسر کے معنی تو بیڑی اور بوجھ کے ہوتے ہیں. یہ جو زنجیریں اور بیڑی وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ اللہ کا نبی آئے گا، وہ حرام کو حرام کرے گا، طیبات کو حلال کرے گا اور خبیث چیزوں کو حرام کرے گا، اور جو بوجھ پیٹھ پہ ہیں وہ بیڑیاں ہیں سب کو کاٹ کے آزاد کر دے گا، دین کو آسان اور سہل کر دے گا. تو یہ دراصل ایک چیز ہے کہ دین کے مطالبات کو، اب اس میں جو ہم کو حکمتیں حضور کے طریقے سے معلوم ہوتی ہیں، اس میں ایک یہ بھی ایک تدریج، پورا کا پورے ایک تدریج تو وہ تھی جو لازماً نزول شریعت و کتاب کے ساتھ ہوئی. اس کے بعد بھی علماء سب جو ہیں وہ اس پر متفق ہیں کہ اس حکمت کے بغیر دین کی طرف لوگ نہیں آ سکتے. تو حضور نے صرف کتاب اور احکام کی تعلیم نہیں دی بلکہ حکمت کی تعلیم، یعلمہم الکتاب والحکمت، کتاب کی بھی تعلیم دی آپ نے، حکمت کی بھی تعلیم دی. اس میں تدریج بہت بڑی حکمت ہے. جب آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ شاید ان دو کو یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے ہدایت، آپ دیکھیے ہدایت، پہلے تم ان کو ایمان کی دعوت دے، جب وہ اسے مان لیں تو پھر انہیں بتانا کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور جب وہ اسے مان لیں تو پھر ان سے کہنا زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور جب وہ اسے مان لیں تو پھر ان کو دین کے دوسرے فرائض کی تعلیم دیں. یہ آپ نے ان کو تعلیم، پھر اسی کے ساتھ جملے بڑھائے یسرا ولا، تم دونوں، یہ دونوں سے مخاطب تھے، دونوں آسانی پیدا کرنا، ولا تعسرا، تنگی مت پیدا کرنا، بشرا اور خوشخبری دینا، ولا تنفرا اور بھگانا مت لوگوں کو دین سے. تو یہ آپ نے خود ہی یہاں تدریج کا حکم واضح کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ شراب کی بندش کا حکم 3 درجات میں آیا، 3 مراحل میں آیا. پہلے میں یہ آیا کہ شراب کے نقصانات زیادہ ہیں، عقل مند لوگ اشارہ پا گئے چھوڑ دی. دوسرے میں آیا کہ نماز پڑھتے ہو تو نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو، اور بے شمار لوگوں نے اشارہ پا لیا چھوڑ دیا. لیکن غزوہ احد تک حضرت حمزہ اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ شراب پیا کرتے تھے، روایات موجود ہیں. اور اس کے بعد پھر حکم آیا کہ رک جاؤ، سب رک گئے. یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ اس تدریج سے نافذ ہوا. اس کے بعد جو وہ بات کہتی ہیں بڑی قابل غور ہے کہ اگر پہلی دفعہ میں حکم دیا جاتا کہ شراب سے رک جاؤ تو لوگ ماننے سے انکار کرتے. وہ لوگ جو حضور کے ساتھ چل رہے تھے، آپ پر ایمان لائے تھے، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، ان کے بارے میں وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ لوگ ماننے سے انکار کرتے تھے. تو اس لیے تدریج کے ساتھ یہ حکم نافذ ہوا، اور کسی کو شریعت میں ترمیم کا حق نہیں ہے. لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکمت کو ایک جگہ بڑے خوبصورت انداز میں واضح کیا ہے کہ ہم دین میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتے. جو دین میں مطلوب ہے ان کو ہم مطلوب ہی بتائیں گے، اور جو دین میں منع ہے اس کو ہم منع بتائیں گے. لیکن کسی وقت میں قوم کی استعداد دیکھ کر اس میں سے ہم کس چیز پہ زور دیں گے، کس پہ نہیں دیں گے، یہ ہماری حکمت کا تقاضا ہے. یہ انہوں نے بہت واضح طور پہ بیان کیا ہے کہ یہ تو کس کے تقدیم و تاخیر اور ترجیح کا نظام جو ہے، یہ تو ترجیحات کا نظام، یہ تو ہم اپنی حکمت سے قائم کریں گے. اسی طرح دین نافذ ہو سکتا ہے. ہم چاہیں کہ جو دین معاشرے میں عام چیزیں، چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں، ان کے پیچھے ڈٹ لے کے پڑ جائیں تو یہ نہیں ہوگا. پہلے تو ہم کو بنیاد سے شروع کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ جو ہم سمجھیں گے جس مرحلے میں، یہ ہم اس کے لیے ہم کو اللہ کے سامنے جو متقی ہے، جواب دہ ہے، اس سے کوئی فتنے کا ڈر نہیں. یہی اصول اگر دنیا پرست لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گا تو فتنہ پیدا کریں گے. لیکن ان کے ڈر سے دین کو مشکل نہیں بنایا جا سکتا کہ ہم سمجھیں کہ دنیا پرست لوگ کیونکہ اس سے فائدہ اٹھا لیں گے، ہم دروازہ ہی بند کر دیں اس کا. تو اسی طرح دین تنگ ہوتا گیا، بالآخر دنیا سے خارج ہو گیا عملی زندگی سے، اور مدرسوں اور گوشوں کے اندر محدود ہو گیا. یہ دروازہ بند کر دو، یہ دروازہ بند کر دو، یہاں فتنے کا ڈر ہے، یہاں فتنے کا ڈر ہے. اس سے لوگ فتوے دیتے گئے. لیکن ہم کو تو جو اصول ہیں ان کو پابندی کرنا ہے. جو اس کو غلط استعمال کرے گا ہم اس کو کہیں گے غلط استعمال کر رہا ہے. ہم جو دین نے بڑے اہم اصول دیے ہیں ان کو نہیں چھوڑ سکتے. تیسیر کے اندر یہ بھی شامل ہے. پھر تیسیر کے اندر جو بات ہے وہ یہ بھی ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے 10-11 باتیں گنائی ہیں جو میں سب نہیں گناؤں گا. لیکن انہوں نے کہا ایک مثلاً یہ کہ لوگوں کی فطرت میں تفریح کا ذوق بھی ہے،
اور اس لیے دین نے جمعے کو اچھے کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا اور عید کے اوپر نکلنا اور دف بجنا، اور لڑکیاں دف بجاتی تھیں، حضور نے کہا بجا سکتی ہیں، آج تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تو جتنی گنجائش ہو سکتی تھی شریعت کی حضور نے اس سے گنجائش رکھی تباہی کی۔ لوگ جو ہے فطرتاً حسن کو پسند کرتے ہیں، تو بدصورت آدمی کی امامت کو آپ نے پسند نہیں کیا۔ لوگ اپنے قبیلے کے آدمی کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ باہر کا امام آ کر اس کو ہٹا کے اس کی جگہ امام نہ بنے۔ ان سب میں لوگوں کی تباہی کا لحاظ ہے، لوگوں کی فطرت کا لحاظ ہے۔ آپ نے کہا کہ خانہ کعبہ بنائے ابراہیم پر قائم نہیں ہے، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ توڑ کے ابراہیمی بنیاد پہ قائم کروں، اور ایک دروازہ آنے کے لیے ایک دروازہ نکلنے کے لیے بنا دوں۔ لیکن حضرت عائشہ سے کہا کہ لیکن تمہاری قوم اس کو پسند نہیں کرے گی، ابھی مومن ہوئے، اس لیے میں یہ نہیں کرتا، چھوڑ دیا آپ۔ اصول تھا کہ بھائی تب لوگوں کی طبیعت کے خلاف چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں نافذ کرنا چاہیے، بلکہ بنیاد سے بات رکھنا چاہیے۔ اور بے شمار مثالیں، ایک نہیں بے شمار مثالیں حدیث کے اندر موجود ہیں، اور جیسا میں آپ سے کہوں گا جو مثالیں میں مختلف بتاتا جاؤں گا ان سب سے اصول نکلتے ہیں کہ لمبی قرأت سے آپ نے منع کیا۔ ایک جگہ حضرت معاذ بن جبل جا کے نماز پڑھاتے تھے، اور مزدور آتے تھے، کسان آتے تھے، انہوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی، وہ جاتے سورہ البقرہ شروع کر دیتے تھے۔ تو حضور نے آ کے رپورٹ کی، حضور بہت ناراض ہوئے، سب کو بلایا بھی تم نے کیوں نماز پڑھنا چھوڑی؟ کہنے صاحب تھکے آ رہے آتے ہیں رات کو کام سے مزدوری سے، وہ لمبی لمبی قرأت کرتے ہیں، ہم تو نہیں سن سکتے۔ کوئی یہاں آپ کا بات یہ کہے تو علماء اس کو 10 فتوے جاری کریں گے، تم کیسے مسلمان ہو، قرآن نہیں سننا چاہتے؟ حضور نے ناراضگی کا اظہار معاذ بن جبل پہ کیا کہ دیکھو لوگوں کو متنفر مت کرو، سورہ والضحیٰ، سورہ الم نشرح، سورہ واللیل، چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھو، لمبی صورتیں مت پڑھو۔ تو یہ ہر جگہ آپ نے اس کا ملحوظ رکھا کہ لوگ فرائض پر پابند رہیں، اور مطالبات بھی آپ کے نہیں پڑھتے۔ آپ ایک دفعہ کبھی موقع ملے تو عام الوفود میں جو وفد آئے حضور کے پاس، طالب ہاشمی نے ان کو مرتب بھی کر دیا ہے، ہر سیرتی کتاب میں باب موجود ہے، آپ کبھی حکمت کی نظر غائر سے اس کو پڑھیں تو آپ کو ایسے ایسے انکشاف ہوں گے کہ آپ حیرت کریں گے کہ یہ پہلو ہماری نگاہ سے کیوں اوجھل رہے۔ کل تو میں نے قبیلہ ثقیف کی مثال دی تھی، لیکن یہ کہ اور جو قبیلہ، ایک آدمی نے آگے کہا دین کیا ہے، اور بڑے تفصیلی سوال کیے جو اس وقت دہرانے کا وقت نہیں ہے، بڑے پیارا انداز تھا۔ آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے کہ آپ قسم کھا سکتے ہیں، آپ سب کہتے کہ ہاں، کوئی ناراض نہیں ہوئے۔ آپ نے سب کے سوال کیا 5 وقت کی نماز، 30 روزے، حج اور زکوٰۃ۔ تو اس نے کہا کہ میں اس پہ نہ کم کروں گا نہ زیادہ، یعنی اور کچھ نہیں، میں اس پہ نہ کم کروں گا نہ زیادہ۔ آپ نے کہا تمہیں کسی جنتی کو یا بامراد آدمی کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو۔ تو بدو تھا، اس سے اتنا ہی مطالبہ ہو سکتا تھا، سب سے نہیں تھا، ابو بکر، عمر اور سب سے، لیکن اس سے اتنا ہی مطالبہ ہو سکتا تھا۔ تو یہ جو ہے حکمت نفاذ کی، اسی طریقے سے دین کی خاطر ہمارے اسی ثقیف قبیلے دونوں ثقیف جو شراب کے لیے بڑے معروف تھے، انہیں یہی کہا تھا کہ آپ ہم سرد ملک میں رہتے ہیں، طائف میں بڑی سردی پڑتی ہے، آپ شراب کی اجازت دے دیں۔ آپ نے منع کر دیا، لیکن شراب پیتے رہے تھے۔ آپ سب نے واقعہ سنا ہوگا ابو محجن ثقفی رضی اللہ عنہ کا، کہ شراب پینے کئی دفعہ حد نافذ ہو چکی تھی، اور پھر شراب پی تھی، جہاد کے ساتھ تھے، اور حساد بن ابی وقاص نے ان کو بیڑی بنا کر بٹھا دیا تھا، ان پر حد جاری کی جائے گی۔ مار کا چھڑا تو مسلمانوں کے اوپر مصیبت پڑی۔ انہوں نے سعد بن ابی وقاص کی بیوی سے کہا کہ بس آپ مجھے ایک زنجیر کھول دیں اور گھوڑا دے دیں۔ تو پہلے تو وہ جھجکی کہ قیدی ہے، شرابی ہے، میں اس کو کیسے چھوڑ دوں؟ شرابی کو تو ہم ووٹ بھی نہیں لینا چاہتے کہ جا کے جہاد کے میدان میں اتار دیں۔ انہوں نے جناب اس کو پھر انہوں نے اس کی زنجیر کھول دی، اور سعد بن ابی وقاص کا اپنا گھوڑا سپاہ سالار، وہ تو بیمار تھے، پیچھے سے بیٹھے کمانڈ کر رہے تھے، ان کا اپنا گھوڑا اس کے حوالے کر دیا۔ وہ گھوڑے پہ سوار وہ داد شجاعت دی کہ سعد بن ابی وقاص حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ میں گھوڑے پہ سوار کون آدمی آ گیا جس نے صفحے کی صفحے پلٹ دی۔ اور جب جہاد ختم ہوا واپس گئے، گھوڑا واپس کیا، پھر زنجیریں پہن لی اور پھر بیٹھ گئے۔ سعد بن ابی وقاص صاحب پوچھا کہ یہ کون تھے؟ بیوی نے کہا کہ یہ تھے۔ انہوں نے حد معاف کر دی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اختیارات کی بحث تو بعد میں چھڑے گی، لوگ نہ اٹھاتے سوال کہ آپ نے یہ حد کیوں معاف کر دیا، آپ کو کیا حق تھا؟ انہوں نے حد معاف کر دی۔ اور ہمارے علماء کا یہ تقریباً اجتماع ہے کہ جہاد کے زمانے میں حدود نافذ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے حدود نافذ ہونے سے لوگ برشتہ ہوں گے، دشمن سے مل سکتے ہیں۔ تو ان کے سامنے تو دین کے مسالے تھے اور حکمتیں تھیں، اور وہ لکیر کے فقیر نہیں تھے، دین کے وفادار تھے، بغاوت بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ انسانی معاشرے میں مسالے کے ساتھ دین کو آسان بنا کے دین کے لیے لوگوں کو مجتمع کرنا، یہ قوت بنانا، اسی کے نتیجے پر تو وہ 100 برس کے عرصے میں سندھ و بلوچستان اور
مصر اور شام اور لیبیا اور الجیریا اور سمرقند اور بخارا اور کہاں کہاں نہیں پہنچ گئے. انسانوں کی قوت انہوں نے جمع کر لی تھی اور سب مختلف تھے لیکن سب جہاد کے مقصد کے لیے جمع تھے. تو یہ جو ہے تحصیل جس پہ عام لوگ جمع ہو سکیں اور حکمت کے ساتھ دین کو لے کر چلنا اور لوگوں سے مطالبات وہ کرنا جو وہ پورے کر سکیں اور آہستہ آہستہ ان پر بوجھ بڑھانا. جتنی قوت پہلوان ایکسرسائز کر لے پھر اگلے دن اور ایکسرسائز بڑھانا. پہلے دن نہیں آگے کہنا کہ نہیں 100 ڈنڈ پی لو اور 100 دفعہ اٹھک بیٹھک کرو، بلکہ پہلے دن ایک کر سکتا ہے ایک کرے، دوسرے دن 2 کر سکتا ہے 2 کرے. یہ جو حکمت اور مصلحت ہے یہ دین کے اس راستے پر چلنے کے لیے بڑی ناگزیر اور ضروری ہے. اور اس کے بغیر جو ہے پھر آپ عام لوگوں کو نہیں لے سکتے، ان کو آپ بھگا دیں گے اور وہ نہیں چلیں گے. اس میں آپ چاہیں کسی نعروں کے بل پہ اور جاگیرداروں کے خلاف کر کے ہم چلا لیں گے تو پھر تو وہ حقوق کی جنگ بن جائے گی. لیکن ہم کو تو یہ کام بھی کرنا ہے اور ان کے اندر دینی روح بھی پیدا کرنا ہے. اور دینی روح کے اندر اصل چیز تو پھر میں آخری بات تیسری بات یہ کہوں گا کہ قرآن مجید کی پوری تعلیم یہ ہے کہ پہلے تو بنیادی باتوں کی تعلیم ہونی چاہیے اور بنیادی باتوں کی تعلیم جب ہو تو اس کے بعد اس پر عمارت تعمیر ہو سکتی ہے. اگر آپ قرآن مجید کی شروع کی ساری صورتیں پڑھ جائیں تو اس میں آپ کو کوئی احکام کی تفصیل نہیں ملے گی بلکہ چھوٹے چھوٹے وہ اصول جو دین کے ایمان کے اخلاق ہیں. فاما من آتا واتقى وصدق بالحسنى، بس 3 باتیں اور کچھ نہیں چاہیے. جس نے دیا، یہ بھی نہیں کہا کتنا دیا، یہ بھی نہیں کہا کس کو دیا کس کو نہیں دیا، یہ بھی نہیں کہا کہاں سے دیا. اصل چیز تو فیاضی ہے، دینے کی اسپرٹ اور جذبہ ہے. یہ پیدا ہو جائے گا تو بہت کام ہو جائیں گے. دل تنگ رہے گا تو بہت سے کام نہیں ہوں گے. تو پہلے تو آتا پر زور دیا کہ دینا سیکھو، کہ دینا ہے اپنی چیز نہیں ہے، امانت ہے اس کو دینے کا. ہر چیز دینا ہے، مال دینا ہے، وقت دینا ہے، ضرورت آئے تو جان بھی دینا ہے. فاما من آتا واتقى، وہ بچتا رہا جو اللہ کو ناراض کرنے والی چیز سے بچتا رہا. وصدق بالحسنى، سچ مانا جو بھی اچھی بھلائی آ گئی. اور بھلائی کے لیے بھی دیکھیے لفظ کیا استعمال کیا، حسنہ، خوبصورت چیز، جمیل. یعنی یہ نہیں نیکی کوئی بس صورت چیز نہیں اس سے آدمی متنفر ہو، بلکہ نیکی تو حسنہ کا لفظ استعمال کیا. اور حسنہ کے معنی بڑی خوبصورت بڑی پیاری چیز کہ جو نیکی کو حسنہ قرار دے. بس یہ تعلیم ختم ہو گئی. فاما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأوى. کچھ نہیں اور بیان کیا، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہش سے روک لیا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے. اس کے بعد تو اور کوئی بات نہیں ہوئی. تو یہ جو چیزیں جب ذہن میں بیٹھتی گئیں ان پر بھی شریعت کی عمارت جو ہے وہ جا کر تعمیر ہوئی اور اس سے پھر اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہوا. اگر ہم ان چیزوں کو نظر انداز کریں گے اور ظاہری مطالبات کرتے جائیں گے تو لوگوں کے اندر وہ استعداد پیدا نہیں ہوگی اور ہماری اپنی استعداد پہ کوئی معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا. 10 کروڑ آدمیوں کا ملک ہے، اس میں بڑی تعداد میں سب نہیں دین پر سب نہیں ہو جائیں گے. اس میں سب قسم کے لوگ رہیں گے، زانی بھی رہیں گے، شرابی بھی رہیں گے، ہر قسم کے لوگ رہیں گے. لیکن ان کی بڑی اکثریت کو مجموعی طور پہ بھلائی کی طرف آنا چاہیے، ان چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے. اس کے بعد ہی پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم یہ بنیادی تعلیمات کی بنیادوں کے اوپر دین کی پوری عمارت اٹھا سکیں. لیکن یہ قرآن کی حکمت اور قرآن کا طریقہ تعلیم کا یہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہونا چاہیے. تیسری بات جو کہ بار بار آتی رہی ہے کہ ہم مسلمان معاشرے کے اندر کام کر رہے ہیں، بگڑے ہیں، خراب ہیں. ان مسلمانوں کی کوئی نہ کوئی جڑ جو ہے جا کے اسلام سے ملتی ہے اور کہیں نہ کہیں دل میں کوئی رمق موجود ہے اور کوئی بھی باغی نہیں ہے سوائے چند کے. بلکہ اچھے باغی لوگوں کے دل میں بھی وہ بھی لکھ دیتے ہیں جب بوسنیا پر دیکھتے ہیں اب تو ہم بھی فنڈامنٹلسٹ ہو گئے. ان کے دل میں بھی کہیں ایک چنگاری موجود ہے راگ کے ڈھیر کے اندر. اس چنگاری کو کریت کے نکالنا اور اس سے کام لے لینا یہ دراصل اس مرحلے میں آپ کی حکمت کا تقاضا ہے. میں اس واقعے کو پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، آپ میں سے کچھ لوگ سن چکے ہوں گے، کو نہیں سنا ہوگا، یاد نہیں رہا ہوگا. مولانا اشرف علی تھانوی کا یہ واقعہ ہے کہ بہت بڑے سنت کے متبع تھے اور بدعت تو ان کی فہرست ہم پڑھتے ہیں جب بہشتی زیور دوسری کتابوں میں تو ہم سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم تو واقعی بدعتی ہیں. ہر چیز بھی یہ بدعت یہ بدعت یہ بدعت یہ بدعت. انہوں نے مبلغ بھیجے اور ایک ایسے آبادی کی طرف بھیجے جہاں پر لوگوں کے نام بھی ہندوؤں کے تھے، مسجدیں بھی نہیں تھیں اور کوئی مسلمانوں کی چیز نہیں تھی، نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، کلمہ بھی نہیں جانتے تھے، کافر تھے ہر لحاظ سے. ہم تو یہی کہیں گے کافر تھے. بھیجا ان کے پاس گئے، انہوں نے مبلغین نے پوچھا کہ تم لوگ کاہے کہ مسلمان ہو؟ کہلے ہم تعزیے بناتے ہیں، ہم تعزیے بناتے ہیں، یعنی ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہم تعزیے بناتے ہیں. اب تو مبلغ بہت چکرائے کہ اب ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. چنانچہ مولانا اشرف علی تھانوی کو لکھ کے بھیجا کہ اب ہم کیا کریں.
آپ نے فرمایا کہ ابھی ان کو یہ مت کہو کہ تعزیہ بدعت ہے، ابھی ان سے یہ مت کہو کہ تعزیہ بدعت ہے، اس لیے ان کا اسلام سے ربط تو تعزیہ کی معرفت ہے، اس ربط کو تم نے کاٹ دیا تو پھر اسلام سے کٹ جائیں گے۔ تو پہلے ان کو ایمان کی تعلیم دو، اس کے بعد پھر ان کو اسلام سکھاؤ، اور جب وہ سیکھ جائیں پھر ان کو بتاؤ کہ تعزیہ جو ہیں یہ بدعت ہیں، یہ چھوڑنا ہے، پھر وہ چھوڑ دیں۔ تو یہ حکمت ہے، جو اسلام سے ربط ہے ان کا، اس کو بنیاد پر آپ تعمیر کریں، اس کو آپ استعمال کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ لوگ جو کہ بہت کمزور، ضعیف، جاہل ہیں، ان میں وہ قوت پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ جو مرحلہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، ویسے بھی یہ دعوت کے اصول ہیں، لیکن یہ مرحلہ کہ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، اس کے اندر خاص طور پر ان اصولوں کو اپنا تعلق آپ نے اللہ سے یہ رکھا، اس کو عام کیا، اس نعمت کو سب مسلمانوں کے، سب ماشاءاللہ کہتے ہیں، سب انشاءاللہ کہتے ہیں، سب لا حول ولا قوت کی تسبیح پڑھتے ہیں، بس ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اس کے تو یہ معنی ہے، اور خود بھی اور دوسروں کو بھی، اور دین کو تحصیل کے سارے اصول سیکھیے، یہ دین کی بنیاد ہے یہ۔ اور اس کے بعد پھر یہ جو حکمت ہے کہ مسلمانوں کا جو ربط دی اس امت کا قائم ہے دین سے، اسلام سے، اس ربط کو استعمال کرنا اور اس کی بنیاد پر عمارت تعمیر کرنا۔ غلط ربط ہے تو اس کو بھی فوراً نہیں کاٹ دینا، بلکہ اس وقت کاٹنا جب اس کے بدلے دوسرا ربط قائم ہو جائے، جب اصل ربط قائم ہو جائے گا پھر آپ اس کو کاٹ دیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اس سے پہلے آپ نے کاٹ دیا تو اسلام کی کشتی سے کٹ جائیں گے، کفر کا فتویٰ لگ جائے گا۔ تو یہ دراصل اسلام نے تو یہ کہا ہے، حضور نے، کہ جو لا الہ الا اللہ کہے وہ مسلمان ہے، اور جان کے خوف سے بھی کوئی کہے تو وہ مسلمان مانو اس کو۔ اور بے شمار احادیث ہیں جو سب آپ کو مل جائیں گی، جس میں آپ نے اس پر زور دیا ہے کہ کلمہ گو کی تکفیر نہیں کرنا چاہیے، اور ہر جگہ آپ نے سہولت دی، ہر جگہ آپ نے معافی درگزر کا اختیار کیا۔ ایک بات اور تھی جو رہ گئی، کہ ایک چیز جو ہے جس کو میں نے کہا کہ وہ وسعت بڑی ضروری ہے۔ آپ نے یہ آیت بار بار پڑھی ہوئی کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اکثر پڑھتے ہیں آپ سورہ الحشر کے آخر رکوع میں، اصحاب جنت اور اصحاب نار برابر نہیں ہوں گے۔ اس سے اگر آپ یہ معنی کریں کہ آخرت میں دونوں کے ساتھ یکساں سلوک نہیں ہوگا تو یہ صحیح معنی ہیں، لیکن میرے خیال میں ان معنوں میں وہ گہرائی نہیں ہے۔ یہ تو ظاہر بات ہے کہ آخرت میں جنت میں جائے گا وہ الگ معلوم ہوگا، دوزخ میں جائے گا وہ الگ معلوم ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں میری اپنی فہم کی حد تک کہ اس کا اطلاق تو دنیا میں ہوتا ہے، کہ دنیا میں جو اصحاب الجنت ہیں، جنت میں آنے والے، وہ الگ نظر آتے ہیں، اور جو کہ جہنم میں جانے والے ہیں وہ الگ نظر آتے ہیں، اور دونوں برابر نہیں نظر آ سکتے دنیا کے اندر۔ دنیا کے اندر بھی دونوں مختلف ہوتے ہیں۔ اور جنت کی جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ جنت کی طرف جس کی وسعت میں زمین و آسمان سما جائیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ جنت کی طلب میں ہوگا، جس کی وسعت میں زمین و آسمان سما جائیں، اس کا دل بھی تو اتنا وسیع ہونا چاہیے نا، ورنہ جنت کہاں سمائے گی؟ جنت تو پہلے دل میں سمائے گی۔ جس کا دل اتنا وسیع نہ ہو، نظر اتنی وسیع نہ ہو، اتنی بلند نہ ہو، وہ جنت کا حقدار کیسے بنے گا؟ جس کا دل وسیع ہوگا پھر وہ تو سب عطا کے اوپر وہ عمل کرے گا۔ دل وسیع ہوگا، مال بھی لٹائے گا، وقت بھی دے گا، جان بھی دے گا، اور معافی بھی دے گا لوگوں کو جو وہ قصور کریں گے، اور غلط کاروں گناہ گاروں کو بھی معاف کر کے ساتھ لے کے چلے گا، اور مال بھی خرچ کرے گا۔ اور اسی لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عطا کی جو صفت بالکل شروع میں بیان ہوئی تھی، اس کا تعلق اسی سے ہے۔ تو جنت والا تو اسی لحاظ سے ممتاز ہوگا کہ دنیا کے اندر کیونکہ جنت جاتا ہے، وہ سینہ اس کا وسیع ہوگا، دل وسیع ہوگا، نظر وسیع ہوگی، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نہیں جھگڑے گا، بڑی بڑی چیزوں سے اپنا تعلق رکھے گا، ان کو لے کر آگے بڑھے گا، سارے انسانوں کو سمیٹے گا۔ اور اگر آپ غور کریں جہاں قرآن نے جنت کی طرف اس واسطے سے دعوت دی ہے کہ ارضھا السماوات والارض، اس کے فوراً بعد اگر آپ کو یاد ہو الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، میں نے جو کہا تھا کہ دل وسیع ہوگا تو مال بھی خرچ کریں گے، جان بھی دیں گے، شہید بھی ہوں گے، شہادت کا ذکر بھی تھوڑی دیر بعد آگے آ رہا ہے، اور معاف بھی کریں گے لوگوں کو، غصہ بھی پی جائیں گے۔ غصہ کی ایک گھونٹ پینے کے لیے سمندر کی طرح ضرب چاہیے ہوتا ہے بعض دفعہ، جوش اٹھتا ہے انتقام کا، اس نے یہ کہہ دیا میرے بارے میں، اس کے بعد آدمی اس کو اور ذلیل کرنے پر تل جاتا ہے، لیکن اس کے لیے سمندر کے برابر ضرب چاہیے کہ آدمی غصے کو پی جائے، معاف کر دے لوگوں کو۔ غزوہ احد میں لوگوں نے کیا نہیں کیا حضور کے ساتھ، فرمایا واعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، معاف کر دو، استغفار کرو، اور جماعت میں شریک رکھو، ان سے مشورہ کرو۔ جو جہاد کے اندر پیچھے ہٹائے تھے اور آپ کو وہاں پر چھوڑ کے چلے گئے تھے، اس کا شکست ہو گئی، فرمایا کہ واعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر۔ اسی کے سیاق میں یہ آیت بھی آ رہی ہے
کہ الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، خرچ کرتے ہیں، خرچ مال نہیں کہا یہاں پر، خرچ میں مال نہیں کہا، سب کچھ خرچ کرتے ہیں، وقت بھی خرچ کرتے ہیں، جان بھی خرچ کرتے ہیں، توجہات بھی خرچ کرتے ہیں، اور ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، خود تنگی ہو تو کرتے ہیں، فراغی ہو تو کرتے ہیں، اور غصے کو پی جاتے ہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ یہی چیزیں جو ہیں یہ عوام کو اپنی طرف لانے کے لیے، فبما رحمت من اللہ لنت لہم، یہی آپ کی لینت قلب تھی، نرمی تھی کہ لوگ آپ کی طرف بھیڑ کی طرح جمع ہو گئے، گروہ در گروہ آگے آ کے چپک کے رہ گئے۔ تو وہی کیفیت دراصل ان کے ذریعے ہو سکتی ہے، لیکن جنت کی طلب کے معنی تو یہ ہیں کہ دل کو بڑا وسیع ہونا چاہیے، نظر کو وسیع ہونا چاہیے، حوصلے وسیع ہونا چاہیے، عزائم وسیع ہونے چاہیے، بلند ہونے چاہیے، اور آدمی ان کے گرد گھومے، نہ کہ چھوٹی چھوٹی تنگ نظری، چھوٹی چھوٹی بحثیں، 10 خطوط آتے ہیں، 20 خطوط آتے ہیں، ان میں سے کسی کا تعلق اس نئی تہذیب سے نہیں ہے کہ دنیا میں تعمیر ہونے والی ہے۔ وہ تہذیب، وہ جماعت جو اس کے لیے کھڑی ہوئی ہو کہ ساری دنیا کو امامت سنبھال کے ایک نئی تہذیب تعمیر کرے گی، اس کو کہاں فرصت ہو سکتی ہے تو ان چھوٹے چھوٹے مسائل میں تنگ نظری کے ساتھ الجھی رہے، بلکہ وسیع دل، وسیع قلب، وسیع نظر کے ساتھ جو جنت کے طلبگاروں کا خاصہ ہونا چاہیے، اپنی رائے قربان کر کے، ینفقون میں یہ بھی شامل ہے، سب خرچ کر کے اور پھر آدمی چلے تو لوگ بھی ساتھ چلیں گے، آپ بھی چلیں گے، قوت بھی پیدا ہوگی، انشاءاللہ آئندہ کے مراحل آسان ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔